بھی رہتا ہے، بد بھی چلتا ہے، اسی زمین کے اوپر نیکی بھی کی جاتی ہے، گناہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس ولی کے دربار میں اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، مالدار لوگ بھی آتے ہیں، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ نیک کو قریب، مالدار کو قریب اور گناہگار کو یا پھر غریب کو دور، یہ امتیاز ختم کر دیا جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں سب کو۔ تو کہا پہلی نشانی ان کی یہ ہوتی ہے۔ سخاوت سمندر کی طرح کیا مطلب؟ کہا کہ اگر کوئی شخص سمندر کے پاس جائے اور کہا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی لے، سمندر اسے منع نہیں کرتا۔ کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے، بالٹی بھر کے پانی لے آئے، سمندر اف نہیں کرتا۔ اور کوئی اس سے زیادہ اپنے آپ کو تیز دماغ والا سمجھے، موٹر لگائے، وہاں بٹن چلائے، پانی کھینچتا رہ جائے، پھر بھی سمندر اف نہیں کرتا۔ تو کہا ولی کی نشانی سخاوت والی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جاؤ تب بھی ملتا ہے، بار بار جاؤ تب بھی نوازا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری نشانی جو فرمائی کہ شفقت آسمان والی ہوتی ہے، سورج والی ہوتی ہے، کیونکہ آسمان اور سورج یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ نیک ہے تو میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اس کے اوپر چھت بن کر رہوں گا، لیکن یہ آسمان اور یہ سورج نیک آدمی کو بھی اپنی روشنی سے فیض پہنچاتا ہے اور گناہگار کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ تو کہا جو اللہ سے پیار کرنے والا ولی ہوتا ہے، اس کی یہ تین نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس کے دربار میں کوئی آئے تو بھر بھر کر لے جاتا ہے، اس کی شفقتیں ہر عام اور خاص پر برابر ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی اس کی محفل میں بیٹھ جائے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو وہ ولی ہے جو رب سے، جس سے رب تعالیٰ پیار فرمائے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کہا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم کا چپا چپا، اس کے جسم کا چھوٹا چھوٹا ذرہ حصہ رب کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سفیان ثوری فرماتے ہیں اس کی زبان رب کا ذکر کرتی ہے، اس کی آنکھ رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس کے کان رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ولیوں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تب بھی ان کے جسم کی گوشت کے لوتھڑے سے اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ حضرت ابو سفیان گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ولی جو دوسرا والا ہوتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام ایسا بلند ہوتا ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ بھی کس قدر بلند ہوگا کہ جو ہمیں ولایت کے درجات بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اور بزرگوں سے ولیوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اتنی سی تعریف کے اندر کتنی پیاری بات سمجھا دی۔ اور پھر فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سورہ دہر کی آیت قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا۔ حضرت انسان جب دنیا میں آ گئے تو ان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں کوئی نہ جانتا تھا۔ لَمْ يَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، وہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لوگ انہیں یاد نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں پہچانتے نہ تھے۔ اب پہچان کیسے کروانی تھی، اپنا ذکر لوگوں کی زبانوں پر کیسے کروانا تھا؟ پھر قرآن نے جواب سورہ بقرہ کی آیت میں دے دیا اور فرمایا فَاذْكُرُونِی، اگر تم لوگوں کی زبانوں پر اپنا چرچا کروانا چاہتے ہو، اپنی 4 دن کی زندگی میں رب کا ذکر کر لو، یہاں تمہاری آنکھ بند ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان بچنے والی ساری مخلوق کے درمیان تمہارے ذکر کو عام فرما دے گا۔ اور پھر جس سے رب تعالیٰ پیار فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے، جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل فلانے بندے کو جانتے ہو؟ وہ جبریل
رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں جانتا ہوں، تو کہا میرا رب فرماتا ہے کہ اے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار شروع کر دو۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے رب تو اگر پیار کرتا ہے تو جبریل بھی اس سے پیار شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے آسمان میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے رب تعالیٰ پیار فرماتا ہے، اے لوگوں تم بھی پیار شروع، اے آسمانی دنیا میں رہنے والے فرشتوں تم بھی پیار شروع کر دو۔ سارے فرشتے جو جہاں جہاں ہوتا ہے آسمان میں جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جواب دیتا ہے رب نے فلاں بندے سے پیار کیا تو ہم نے بھی رب کی محبت میں اس سے پیار شروع کر دیا ہے۔ سارے آسمان کے لوگ اس سے پیار شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل پہنچ کر کہتے ہیں اے باری تعالیٰ میں نے اعلان کر دیا ہے آسمان کے سارے فرشتے تیرے اس مخلوق اس بندے محبوب بندے سے پیار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب دنیا میں اعلان کر دو۔ حضرت جبریل آسمانی جو دنیا ہے اس میں آ کر اعلان کرتے ہیں اے مخلوق خدا فلاں بندے سے رب تعالیٰ پیار فرما رہا ہے، تم سب سے پیار کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ جبریل امین کی آواز پر اللہ کے مقرب سے پیار شروع فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کا دامن عطا کیا ہے نا، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے۔ ہم تو صرف ولی کو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ترازو ہے نا تو وہ یہ ہے کہ میرا کاروبار ڈھپ ہو گیا ہے، پیر صاحب دعا کر دے میرا کاروبار چل جائے۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ جو حضرت کے دربار میں ریگولر جانے کے عادی ہوں، آپ ان سے اگر ملاقات کر کے پوچھیں نا تو آپ کو 2 یا 3 باتوں کا مفہوم ضرور سننے کو ملے گا۔ بات اختتام کی طرف چل رہی ہے، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ولیوں کے ترازو کو اس طرح تلنا چھوڑ دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ نے ان میں نہیں ہم میں رکھے ہیں کہ جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو 99 لاکھ مسلمان ہو جاتے ہیں، جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو پورا لاہور جیسا سخت کافر ملک کافر شہر داتا علی حجویری کے فیضان سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک دودھ کی پیالی پر سارے مسلمان ہوئے تھے نا، واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ وہاں گجر آبادی تھی اور ایک بت کی عبادت کرنے میں وہ سارے جمع ہو جاتے تھے، سال میں ایک دن ہوتا اس پر دودھ چڑھایا جاتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا میں یہاں نہیں میں یہاں دوں گی، داتا صاحب کی طرف اشارہ کر کے، اس وقت داتا صاحب اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ موجود تھے، بوڑھی عورت نے وہاں دیا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر یہ کہ اس کے مال میں برکت ہو گئی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری دعا تجھے کام آ جائے گی، اس کے مال میں بڑی برکت، سارے لوگ یہاں پہنچا گئے۔ جب ولیوں کی یہ جو ہے برکت دیکھی، کرامت دیکھی کہ ایک وہ بت ہے کہ جس پر سالوں سال سے چلا رہے ہیں، دودھ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں ایک مرتبہ نہیں دیا کہ جو ہے دودھ کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہاں 99 لاکھ مسلمان ہو رہے ہیں، محمد بن قاسم اسلام کو فدا کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کا 1400 سال کے بعد آنے والا 14ویں صدی میں رہنے والا اپنے ذہن کے مطابق ولیوں کو کیوں پہچاننا شروع کرتا ہے؟ ہم نے ایک ترازو لیا ہے، ہم نے دیکھا کہ فلانا آدمی